اظہر بلاس 29 جنوری 2019 یہ نظام بیوروکریسی نیب اور عدلیہ مادر جمہوریت میں بھی جمہوریت ہچکولے کھانا شروع ہو گئی ہے، وہاں بھی مارشل لا کی باتوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ برطانیہ میں جمہوریت بہت احسن انداز میں چل رہی تھی، مگر وہاں ایسی باتوں کا سامنے آنا بڑا خوفناک ہے۔ ہمارے ہاں تو جمہوریت اپنی اصل شکل میں کبھی آئی ہی نہیں، ہمارے ہاں تو نظام میں بہت خرابیاں ہیں۔ حامد مین نے امیر تیمور کے حوالے سے شاندار کالم لکھا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نام نہاد جمہوری حکمرانوں نے نہ تیمور کی طرح سوچا، نہ ہی تیمور کی طرح عمل کیا۔ ہمارے حکمرانوں نے تیمور کے بتائے ہوئے حکمرانی کے اصولوں کو نظر انداز کیا۔ ہمارے ہاں تو سیاسی پارٹیاں چن چن کر مرضی کے جج اعلیٰ عدلیہ میں لاتی رہی، جس سے خرابیوں نے جنم لیا۔ نظام کی ان مشکلات کا قائد اعظم محمد علی جناح کو بخوبی اندازہ تھا، شاید اس لیے انہوں نے جولائی 1947 میں کہا تھا کہ اگر پاکستان میں برطانوی پارلیمانی طرز حکومت نافذ کیا گیا تو اس میں خرابیاں جنم لیں گی۔ اس لیے پاکستان کے پارلیمانی نظام کو برطانوی طرز کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صدارتی طرز حکومت ہونا چاہیے۔ قائد اعظم پاکستان بننے کے بعد شاید اس لیے وزیر اعظم بننے کی بجائے گورنر جنرل بننا پسند کیا، ورنہ وہ تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ آج کل ہمارے نظام حکومت پر بحث ہو رہی ہے۔ ہم نے پچھلے 70 برس میں برطانوی طرز حکومت کے بہت سے تجربات کر لیے، لیکن اس تجربات سے ہمارے یہاں بگاڑ بڑھتا گیا۔ ہمارے معاشرے میں کبھی سیاستدانوں پر تنقید ہوتی ہے تو کبھی فوج پر، اسی طرح بعض اوقات عدلیہ کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر اس ملک کا نظام چلانے والے بیوروکریٹس پر کوئی تنقید نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں خرابیوں کے بڑے ذمہ دار یہی سول بیوروکریٹس ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت آنے پر ڈرے ہوئے بابوؤں نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ نیب کی نگاہیں بھی ان بابوؤں کی طرف نہیں جاتی، اگرچہ نیب کو ناظم کی وجہ سے کئی مشکلات کا سامنا ہے، مگر آخر یہ نظام کسی نے ٹھیک بھی تو کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران کی شخصیت انتہائی دیانتدار ہے اور وہ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر رکھا، مگر مختلف وزارتوں میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس ان کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے سرپرستی مل جاتی ہے۔ میں یہاں چند حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں گریڈ 20 سے 22 تک کے افسران کے لیے مونیٹائزیشن پالیسی برائے سول سرونٹس متعارف کروائی گئی تھی۔ اس پالیسی کے تحت گریڈ 20 سے 22 تک کے افسران کو سرکاری گاڑیاں قسطوں پر دے کر سرکاری ڈرائیور، سرکاری گاڑی اور پیٹرول کے بدلے ماہانہ 65,000 سے 1 لاکھ تک کا الاؤنس ان کی تنخواہ میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سرکاری گاڑیوں کا ناجائز استعمال رک سکے اور قومی خزانے کی بچت ہو سکے۔ میں یہاں ایک وزارت کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ وزارت بین الصوبائی رابطے کے سلسلے میں ہے۔ اس وزارت کے ختم ہونے والے پروجیکٹس کی 18 گاڑیوں کے علاوہ ذیلی اداروں کی بہت سی سرکاری گاڑیاں افسران استعمال کر رہے ہیں، جبکہ وزارت کی اپنی گاڑیاں الگ ہیں۔ اس وزارت کے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے سیکرٹری، جو کہ اعظم سواتی کے سمدھی ہیں، جب یہ بات ان کے علم میں لائی گئی تو پتہ چلا کہ خود سیکرٹری صاحب کے استعمال میں 6 گاڑیاں ہیں۔ 2 گاڑیاں تو مسعود کے ڈاکٹر بچوں کو اسپتال چھوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان گاڑیوں کے ڈرائیور سرکاری، پیٹرول سرکاری اور مینٹیننس بھی سرکاری ہے۔ سیکرٹری صاحب کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے سموٹوں کے جواب میں بین الصوبائی رابطے کی وزارت نے سب اچھا ہے کہ رپورٹ بھیج دی ہے، مگر وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری 5 سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا خرچہ بھی سرکاری ہے۔ یہ افسران ایک طرف حکومت سے گاڑی نہ رکھنے کی مد میں پیسے وصول کر رہے ہیں تو دوسری طرف 5-5، 6-6 گاڑیوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ میں نے کسی فوجی جرنیل یا کسی سیاستدان کے پاس نہ تو نصف درجن سرکاری گاڑیاں دیکھی ہیں، نہ ہی اس حساب سے سرکاری ڈرائیور دیکھے ہیں۔ وزارت بین الصوبائی رابطے کے افسران نے عباسی حکومت کے اعلان کردہ آزادیاں سمیٹنے کے لیے کئی جعلی نام شامل کیے تھے۔ پرائم منسٹر یوتھ ٹریننگ کے نام پر کروڑوں ہضم کیے، قوم کے انٹرنلی نوجوانوں وزارتوں میں دھکے کھاتے رہے اور ان کے نام سے پیسے کوئی اور لے گیا۔ جناب والا، یہ تو ایک وزارت کا قصہ ہے، ایسے قصے ہر وزارت میں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو عمران کے راستے کی رکاوٹ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سیاستدانوں کو کرپشن کا راستہ دکھا کر خود ڈبل کام کر جاتے ہیں اور پھر سیاستدانوں کی بدنامی پر خوش ہوتے ہیں۔ ایف آئی اے اور نیب کو جائزہ لینا چاہیے۔ یہاں کام کرنے والے کاٹھے انگریزوں کا بھی حساب ہونا چاہیے، جو ہر عہد میں کرپشن کر کے بچ جاتے ہیں۔ ہر موسم میں کرپشن کو پالنے والے ان بابوؤں نے پورا نظام کرپٹ کر دیا ہے۔ اگر عمران ملک کا نظام بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں یہ نظام بدلنا ہوگا، کیونکہ یہ ظلم کا نظام اور ظلم کے نظام میں انصاف نہیں ہو سکتا، فلاح نہیں مل سکتی۔ اس نظام میں لوگ لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، رلتے رہیں گے۔ اس سے بچاؤ کا واحد راستہ نظام کی تبدیلی ہے۔ عمران اپنی گفتگو میں علامہ اقبال کے حوالے دیتے ہیں۔ اقبال نے ہی کہا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جگا